السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے محترم ناظرین، آج کا واقعہ جو سنانے جا رہی ہوں یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہم بہن بھائیوں کو بڑا شوق تھا کہ کب جون جولائی آئے گی اور کب جو ہے وہ ہم گھومنے پھرنے جائیں گے۔ ہمارے ابو کا اور امی کا معمول تھا کہ ہر جون جولائی جو ہے ہم آؤٹ آف سٹی گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ لاہور تو خاص طور پہ زیادہ دن ابو گزارا کرتے تھے کیونکہ وہاں ابو کے کاریگر وغیرہ رہائش پذیر ہیں، اور کاریگر کے علاوہ بھی وہاں پہ میری امی کے ماموں وغیرہ اور ابو کے کچھ ریلیٹیوس ہیں۔ یوں تو ہم جو ہے وہ اردو اسپیک ہیں، لیکن میری امی کے زیادہ تر رشتہ دار جو ہیں وہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ تو پیارے ناظرین محترم، کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سکون کی حالت میں واقعہ سنیں گے تو واقعے کا ہر پہلو آپ کے سمجھ میں آ سکے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جون جولائی میں جانے کا پروگرام بنا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابو جو ہے وہ ان کے دوست کوئی مقصود تھے، ان کے گھر بھی رہنے کا پروگرام ابو نے اس دفعہ بنایا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے رشتہ داروں کیا چلتے ہیں۔ ابو نے کہا نہیں، اس دفعہ جو ہے پہلے میں مقصود کیا جاؤں گا اور وہاں پر تقریباً 4-5 دن کا اسٹے ہوگا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بچے ان کی ننیال یعنی اس بچوں کی ننیال میں رہتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے موجود ہوتے تھے۔ موجود کیا ہوتے تھے، صرف سونے کے لیے آتے تھے اور صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ نکل جاتے تھے کام وغیرہ پہ، اس کے بعد دوستوں میں۔ خیر، بہت اچھی تیاریوں کے بعد ہم نے یہاں سے نکلنے کا پروگرام کرا۔ ہم کراچی کے رہائش پذیر ہیں، وہاں سے وہاں تک کا سفر بہت ایکسائٹمنٹ تھی، دل میں بہت خوشی تھی۔ بہرحال ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ابو نے جو ہے وہ اسٹیشن سے اترتے ہی سامنے اپنے دوست کو پایا، گلے میں ایسے ہاتھ ڈال کے ہم آگے بڑھے، یعنی ابو آگے بڑھے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ گھر میں جاتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ عجیب و غریب سا گھر، جگہ جگہ جالے بنے ہوئے اور عجیب و غریب سی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں۔ میں رات کو جب وہاں پر سارا دن گزارنے کے بعد لیٹی اور ہم سب بہن بھائی، تو ڈراؤنی قصے چھوٹ گئے، یعنی سب کو جو ہے وہ ڈراؤنی کہانیاں ایک دوسرے کو سنانے کا جو ہے وہ دور چلا۔ وہ کچھ سناتا، وہ کچھ سناتا، وہ کچھ سناتی، اور ہم سب بچے بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ سن تو لیا لیکن دل جو ہے وہ لرز رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں اکثر و بیشتر اس گلی میں الٹے پاؤں والی پچل پہری جو ہے وہ گھومتی ہے، اور رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے یہاں پر کوئی نیچے نہیں اترتا۔ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا، یعنی چچا مقصود نے بتایا، میرے ابو کے دوست نے، کہ نیچے میں کام کے لیے 12 بجے کے بعد اترا، اور اترنے کے بعد یعنی مجھے کچھ کام پڑ گیا، میں نے چاروں طرف پہ دیکھا کہ عجیب طریقے سے پازیبوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے آگے پاؤں قدم بڑھائے تو پیچھے دیکھتا ہوں ایک حسین اور جمیل عورت کھڑی مجھے بلا رہی ہے۔ میں تو بچپن سے واقعہ سنتے آیا تھا، میں نے سب سے پہلے، میری شروع سے عادت تھی کہ میں جب بھی لگتا کہ کوئی عجیب مخلوق ہے، خاص طور پہ عورتوں میں، تو میں اس کے پیر دیکھتا۔ میں نے جیسے ہی اس کے پاؤں دیکھے تو مارے خوف کے میرے پیشاب نکل گیا کہ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ ہم ماموں مقصود کی یہ بات سن کر، چچا مقصود کی یہ بات سن کر ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ عجیب و غریب گھر میں خوف و ہراس پھیل گیا، ایسا لگا کہ چھن چھن کی آوازیں رات بھر کانوں میں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جیسے ہی میرا پیشاب، انہوں نے واقعہ آگے بتایا، نکلا، میں آگے بھاگنے لگا اور پیچھے چھن 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 کی آوازیں مسلسل آتی رہیں، اور میں بھاگتا رہا۔ میں نے ایک دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا جو قریب رہائش پذیر تھا، اس نے دروازہ
کھولا میں اندر جاتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال رات جیسے تیسے بے ہوشی کے عالم میں کس طرح اس نے مجھے اٹھا کے بٹھایا گزری۔ صبح ہوتے ہی میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے پاؤں الٹے یاد آتے اور مجھے ایک جھٹکا لگتا۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے اس کے الٹے پاؤں یاد آتے اور ایک جھٹکا لگتا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ایسی مخلوق سے محفوظ فرمائے۔ میرے ابو کو بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنی حسین عورت تھی کہ کوئی بھی آدمی جو ہے اس کے حسن میں کھو جائے، لیکن میں نے تو اپنے حواس سنبھالے ہوئے تھے اور آج کے دم تک وہ عورت راتوں کو ان گلیوں میں گھومتی ہے۔ اس کے پاؤں الٹے ہیں۔ خوف کے مارے جنہوں نے گھر چھوڑنا تھا چھوڑ دیا، اور جو نہ چھوڑ سکے وہ اب رات کے 12 سے صبح فجر کی اذان جب تک نہ ہو جائے وہ نیچے نہیں اترتے۔ ہم بچے بھی خوف زدہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ساری رات مجھے ہمارے خوف کے کپ کپی لگے، ایسا لگے کہ تصویروں میں سے آواز آ رہی ہے، چھن چھن۔ وہاں ان کی بیگم کی تصویر لگی ہوئی تھی، ایسا لگا ان کی آنکھیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ میرے بہن بھائی بھی جو ہے وہ ڈرنے لگے۔ پھر انہوں نے سمجھایا ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے پاک کلام سے طاقت لو، سب آیت الکرسی پڑھو اور پھر سو جاؤ۔ سارے کے سارے جو ہیں وہ سب سو گئے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا لرزہ ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے اور بار بار میں ان کے گھر کی تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسی خوف زدہ رات کے دوسرے دن مجھے تیز بخار آ گیا۔ امی نے کہا دیکھو یہاں رہنا کیا ٹھیک رہے گا۔ ابو نے ضد کر کے پھر بھی 2 دن جیسے تیسے وہاں گزارے۔ اس کے بعد میری امی جو ہے وہ، کیونکہ میری حالت نہیں سنبھل رہی تھی، میری امی اس بات پہ اڑ گئیں کہ اب ہمیں جو ہے یہاں نہیں رہنا، چلو میرے ماموں کے گھر چلو یا میری خالہ کے گھر چلو۔ ابو جو ہے وہ جانے کو تیار نہیں تھے کہ بہت سال بعد میں اس کے گھر میں آیا ہوں۔ بہرحال یہ امی اپنی ضد پہ اڑی رہی اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد بھی وہ ہانٹڈ ہاؤس، یعنی وہ ڈراؤنا سا گھر، جس کے میں 1-2 قصے آپ کو اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ سناؤں گی۔ تو بس پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ خالہ کے گھر گئے۔ کچھ دن بیمار رہی، لیکن میری امی روزانہ مجھ پہ منزل پڑھ کے دم کرتیں اور مجھے اللہ پاک کا پاک کلام جو ہے وہ پڑھ کے دم کرتیں۔ تھوڑی دن میں میری حالت سنبھل گئی اور باقی کے دن ہم نے اچھے گزارے، اور پھر جیسے ہی ہمارا یہ ٹرپ پورا ہوا پھر ہم واپس جو ہے اپنی رہائش گاہ پر کراچی آ گئے۔ تو چینل پر ایسے ہی بہت سے سچے واقعات جو کہ میرے خاندان میں پیش آئے ہیں، یا دوست احباب میں، یا ابو کے دوست احباب میں، یا میرے کسی ریلیٹیوز میں، ابھی تک تو میں وہی سنا رہی ہوں۔ پھر میں یہ بھی طے پاؤں گی کہ دوسروں کے واقعات لوں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن میں دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔